امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر میں فائرنگ کے بعد بال ہال سے روانگی میں تاخیر کی وجہ بتا دی۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں ٹرمپ نے خود کہا کہ وہ خود صورتحال کا جائزہ لینا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جانتے تھے کہ اس سے سیکیورٹی اداروں خصوصاً سیکرٹ سروس کے لیے صورتحال آسان نہیں تھی، تاہم وہ حالات کو خود دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر میں فائرنگ کے بعد ہال سے روانگی میں تاخیر کی وجہ بتا دی۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ خود صورتحال کا جائزہ لینا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے ایران کی جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی، ہم کامیاب ہوں گے۔ ایران بات چیت کے لیے ہمیں فون کر سکتا ہے، ہم مزید مشاورت اب فون کے ذریعے ہی کریں گے۔ توقع ہے ایران سمجھداری کا مظاہرہ کرے گا۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، اگر وہ آمادہ نہیں تو ملاقاتوں کی ضرورت نہیں۔ ایران کے معاملے پر نیٹو ہمارے ساتھ نہیں تھا، ایران کی نیوکلیئر ڈسٹ کو مذاکرات کا حصہ بنائیں گے۔ ایران کے حوالے سے چین مزید مدد فراہم کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں، یہ دونوں شخصیات ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں، پاک بھارت جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے ایران کی جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی، کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ایران بات چیت کے لیے ہمیں ڈائریکٹ فون کر سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی 24 گھنٹوں کے دوران دوسری ملاقات، جس میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال، ایران امریکہ کشیدگی اور امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے امکانات پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے اس امر پر زور دیا کہ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ناگزیر ہیں، جبکہ پاکستانی قیادت نے امن کے فروغ کے لیے اپنے مثبت کردار کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ کی مسقط میں عمان کے سلطان حیثم بن طارق سے ملاقات ہوئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے آبنائے حرمت سے محفوظ آمد و رفت اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کی موجودگی عدم تحفظ اور تقسیم کو ہوا دے رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے علاقائی ممالک پر امریکی مداخلت سے آزاد مشترکہ سیکیورٹی نظام تشکیل دینے پر غور کیا۔ عباس عراقچی کے فرانس، قطر، مصر، ترک اور سعودی ہم منصبوں سے رابطے، سیز فائر سمیت مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں ایران کے تعینات سفیر کا مثبت سفارتی کاوشوں پر پاکستانی قیادت سے اظہار تشکر۔ رضا امیری مقدم نے ایکس پوسٹ میں لکھا کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے علاقائی صورتحال پر مشاورت کے لیے پاکستان کا دورہ کیا۔ حکومت پاکستان، پاک فوج اور پاکستانی عوام کا مخلصانہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قیام امن کے لیے انتھک کوششیں کی۔ دورہ پاکستان مکمل طور پر امن، تحفظ اور سکون کے ماحول میں منعقد ہوا۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کر دی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ کو پاکستان کے ذریعے نئی تجویز پیش کی ہے، جس میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے کے بدلے جوہری مذاکرات کو بعد کے مرحلے تک مؤخر کرنے کی بات کی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ آج نئی ایرانی تجاویز سے متعلق اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے، جس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی روس کے شمال مغربی شہر سینٹ پیٹرزبرگ پہنچ گئے، جہاں وہ آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے اہم ملاقات کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق اس ملاقات میں جاری کشیدگی، ممکنہ جنگ بندی اور خطے میں امن کے قیام سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ روسی قیادت کے مذاکراتی پیش رفت اور جنگ کے خاتمے کے لیے جاری سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ آبنائے ہرمز کے حوالے سے اچھی بات چیت ہوئی۔ عمان کا وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ساحلی ممالک کی حیثیت ہے ہم بین الاقوامی برادری کے لیے اپنی مشترکہ ذمہ داری اور اس فوری انسانی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں کہ طویل عرصے سے حراست میں موجود ملاحوں کو رہا کیا جائے۔ ان کے مطابق آزادی نقل و حرکت کو پائیدار طور پر یقینی بنانے کے لیے وسیع سفارتکاری اور عملی حل درکار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ وہ عمانی میزبانوں کی پرتپاک مہمان نوازی کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دو طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر اہم گفتگو ہوئی۔ ان کے مطابق آبنائے ہرمز کے ساحلی ممالک ہونے کے ناطے توجہ جہاز رانی کے محفوظ گزرنے کو یقینی بنانے پر رہی، تاکہ تمام پڑوسی ممالک اور دنیا کو فائدہ ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پڑوسی ہماری ترجیح ہیں۔
امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر میں فائرنگ کے بعد ہال سے روانگی میں تاخیر کی وجہ بتا دی۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں ٹرمپ نے خود کہا کہ وہ خود صورتحال کا جائزہ لینا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جانتے تھے کہ اس سے سیکیورٹی اداروں خصوصاً سیکریٹ سروس کے لیے صورتحال آسان نہیں تھی، تاہم وہ حالات کو خود دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر میں فائرنگ کے بعد ہال سے روانگی میں تاخیر کی وجہ بتا دی۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ خود صورتحال کا جائزہ لینا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔